وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وسیم حنفی صاحب کا پوچھنا ہے کہ زید پوچھتا ہے غریب نواز اور غوث پاک یہ ولی ہیں یا نہیں؟ یہ بات کی بات ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ جنتی ہے کہ نہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل قرآن سے ہی دینا، کم سے کم صحیح حدیث سے۔ اچھا جی، یہ زید جس نے اس طرح کی بات کی ہے نہایت ہی گھٹیا آدمی معلوم پڑتا ہے۔ اس کا دل اولیاء اللہ کے بغض میں سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، اور یہ عقل کا اندھا اب اگر قرآن بھی پڑھے اور حدیث بھی پڑھے تو بے اثر ہے، بے فائدہ ہے، اس کو کچھ فائدہ ملنے والا ہے نہیں۔ اس سے کہو کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ ان کے نام کے ساتھ کہ بھئی یہ لوگ جنتی ہیں، تو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اور کیا قرآن کریم کے اندر نام لے کر بتایا گیا کہ فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے؟ یعنی کہ جتنے انبیاء تشریف لائے 1,24,000 کم و بیش، اور پھر تقریباً اتنے ہی صحابہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انبیاء اور صحابہ کو تو مانتا ہے نا وہ، اور تابعین کو بھی مانتا ہے، اور طب تابعین کو بھی مانتا ہے، ان تین دور کو، دور صحابہ، تابع، طب تابعین۔ تو یہ کل ملا کر جو ہے ان کی تعداد لاکھوں میں سے تجاوز کر جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ان سے پوچھو کہ اگر ان ہر ایک کے نام کے ساتھ جنتی کا تذکرہ ہوتا تو قرآن کتنے جلدوں میں چھپتی؟ جو آج 6,666 آیتوں پر قرآن کریم مشتمل ہے، یہ تو پھر لاکھوں کروڑوں جلدوں کے اندر چھپ جاتی۔ اور بدبخت خود تیرا جنتی ہونا قرآن میں آیا ہے، وہ اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہے کہ اگر میں اللہ و رسول کی اطاعت کروں اور ان کے بتلائے طریقے پہ چلوں تو یقیناً اس نے جو ہے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت غوث اعظم، حضرت غریب نواز یا وہ مقدس اولیاء کرام جن کی تعظیم کی جاتی ہے، تکریم کی جاتی ہے، جن سے محبت کی جاتی ہے، جن کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ وہ مبارک جماعت کے لوگ ہیں جن کو اولیاء کہا گیا۔ اور ان کے ولی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان کے زمانے کے جو بڑے بڑے علماء تھے، جنہوں نے ان کا حال دیکھا، قال دیکھا، جلوت دیکھی، خلوت دیکھی، سب کچھ دیکھا، اور ان کے لمحے لمحے کو کتابوں میں قید کیا، ان کی عبادت و ریاضت کا حال دیکھا، تو اس دور کے اجلا علماء نے، اکابرین نے ان کے ولایت کی گواہی دی۔ اس زمانے سے آج تک ہر طبقہ، ہر قرن کے لوگ، مسلمانوں کی جماعت انہیں ولی مانتی آئی ہے۔ تو جب ان کا ولی ہونا طے ہے تو بے وقوف قرآن کریم جا کر پڑھ لے سورہ یونس، ٹھیک ہے؟ سورہ یونس کی آیت کریمہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ جو سورہ یونس کی آیت کریمہ ہے، یہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ان کو بشارت ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ تو دنیا میں کیا بشارت ہے؟ کہ ان کو کوئی کسی کا خوف نہیں ہے، سمجھے، ان پر کسی کا زور نہیں ہے، اور غم یعنی فیوچر میں آنے والا ایک ڈر ستاتا نا، کل کیا ہوگا، تو ان کو آخرت کا بھی غم نہیں ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں ان کے لیے بشارت ہے۔ تو آخرت میں کیا بشارت ہے؟ جنت کی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کی بات بدل نہیں سکتی ہے۔ تو قرآن نے اولیاء کرام کی خصوصیت بتائی کہ وہ جو اللہ سے ڈرنے والے متقی ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اور یہ جماعت کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ جاہل کا بچہ ہوگا جو اس طرح کی بات کرتا ہے، بکواس خبیث کی اولاد، کیا ہر لفظ کو پھوڑ پھوڑ کے، کھول کھول کے، واضح کر کر کے بیان کیا جاتا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑا متقی۔ اب انسان اس سے کیا سمجھے؟ تفسیر اٹھا کر دے کہ قرآن کی جو سینکڑوں تفاسیر ہے، ہر مفسر نے لکھا اس سے مراد حضرت ابو بکر ہے، تو یہاں کنایا ہے، ابو بکر کا نام موجود نہیں ہے کہ ابو بکر کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، اتقا کہا گیا۔ تو یہ اتقا سے مراد کون ہے؟ سنی شیعہ سبھی علماء نے کہا کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔
تو اس خبیث سے اسی طرح کہنا کہ حضرت غوث اعظم غریب نواز، ان ہستیوں کی وجہ سے اسلام کی تبلیغ ہوئی، لوگ اللہ سے قریب ہوئے، ان کی تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق تھی، ان کی زندگیاں جو کتابوں میں لکھی گئی ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کی ولایت کا یقین رکھا جاتا ہے۔ ورنہ امام بخاری کو محدث مانتا ہے، حدیث سے دلیل مانگ رہا ہے نا، قرآن یا حدیث سے، تو اس بیوقوف سے پوچھو کہ امام بخاری کے محدث ہونے پر قرآن یا حدیث میں کون سی دلیل ہے؟ ارے محدث ہونا تو چھوڑو، ان کے مسلمان ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ ہاں، میں یہ الزامی طور پر سوال پوچھ رہا ہوں، میرا سوال نہیں ہے اس سے کہ امام بخاری مسلمان تھے کہ نہیں، محدث تھے کہ نہیں، وہ تو الحمدللہ میرا ایمان ہے، لیکن بدبخت جس طرح کا تو مطالبہ کر رہا ہو، بھونڈا مطالبہ۔ پہلی بات تو اس طرح کے سوال سننے کے بعد اگر آپ کو طاقت ہو، ہمت ہو، تو دو چپٹ لگا دیا کرو قاعدے سے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگوں کو فقط زبان سے سمجھانا کافی نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ ہاتھ پیر کا بھی استعمال کیا جائے تو بہتر ہے۔ کچھ اس قسم کے نالائق لوگ ہوتے ہیں، کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ غوث اعظم اور غریب نواز جنتی ہے کہ نہیں، قرآن حدیث سے ثابت کرو۔ بے وقوف، کسی جنتی کا نام لے کر بتایا جائے گا کہ فلانا جنتی ہے؟ جنتیوں کی اوصاف، جنتیوں کی نشانی اور ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کے اللہ اور رسول کی پیروی کا حال، یہ سب چیزیں بتا کر پھر کہا جاتا ہے کہ اس طبقے کے لوگ، ان صفات کے حامل لوگ جنتی ہے۔ اور یقیناً یہ بزرگان دین ان صفات میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور ایسے گمراہوں کے شر و فتنے سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔